السلام علیکم پیارے ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آپ سبھی کو تہہ دل سے جمعہ مبارک۔ آج ہے جمعہ اور یہ ہے صبح کی نماز، اور آج اتنی تیز بارش ہو رہی تھی باہر، رک ہی نہیں رہی تھی بارش، بہت تیز برسات تھی۔ لیکن بچوں کے ایگزام قریب ہے، اس لیے بچوں نے ضد کی اسکول جانے کی، تو میں انہیں بھی جا رہی ہوں، ورنہ میرا ارادہ تو بالکل نہیں تھا اتنی تیز بارش میں بچوں کو اسکول بھی جانے کے لیے۔ تو اب میں ان کے لیے بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوں، ٹفن بنانے کے لیے میں نیچے جا رہی ہوں۔ آپ سبھی کو پتہ ہے میرا بیڈ روم اوپر ہے، تو یہاں پر میں نے آلو کا پراٹھا بنایا تھا۔ اکثر خواتین کی یہی روٹین ہوتی ہے اور یہی معمول ہوتا ہے۔ ہماری نیند الارم سے پہلے ٹفن کی ٹینشن سے ہی ہوشیار ہو جاتی ہے، ہم جاگ جاتے ہیں کہ آج ہمیں پریپریشن کرنا ہے۔ اکثر میں رات میں ہی سوچ کر رکھ لیتی ہوں کہ مجھے بچوں کو کیا دینا ہے، کس طرح سے اگر مجھے تھوڑی بہت تیاری کرنا ہو تو میں رات میں کر لیتی ہوں، تو صبح آسانی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر میری بیٹیاں چلے گئی تھیں اسکول، اور اس کے بعد میں ذرا یہاں پر اپنے جو موپنگ وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، میں یہاں پر جھاڑو کر رہی ہوں، پوچھا دے رہی ہوں، کیونکہ آج ہے جمعہ کا دن ہے، تو تھوڑا صاف صفائی تو بنتی ہے، مومنوں کی عید ہے یہ، تو میں اسے کو صبح میں ہی پریفر کرتی ہوں، کیونکہ دوپہر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے اسکول چھٹنے کے بعد بچے آ جاتے ہیں، انہیں زوروں کی بھوک لگ جاتی ہے، پھر ہمیں لنچ ریڈی کرنا ہوتا ہے، اور جینٹس کو بھی نماز کو جانا ہوتا ہے، تو ٹائم پہ کھانا دینا رہتا ہے، تو ساری چیزیں یکساں ہوتی ہے۔ تو اکثر فرائیڈے اور سنڈے کا روٹین میرا بہت ٹائٹ ہوتا ہے، شیڈیول مل کر ہی کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہو بھی جاتے ہیں سارے کام۔ تو اس طرح سے میں یہاں پر کلین کر رہی ہوں۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ بارش ابھی بھی نہیں رکی، اتنی زیادہ تیز بارش تھی، تو میں جھٹ سے آ گئی تھی۔ آج میں نے پلان کیا تھا کہ انڈے کا سالن بنائیں گے، تو ہماری اس طریقے کی گریوی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں سمپل سے مسالوں کے ساتھ اس گریوی کو ریڈی کر رہی ہوں۔ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کمنٹ کیجئے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، استغفار اور درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیجیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صبح گھر کے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے، شاید اسی عمل کی وجہ سے ہمارے دن میں، ہمارے روٹین میں برکت آ جائے۔ جب دل اداس ہوتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ دیر کے لیے درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے، انسان کا دل اللہ کے ذکر سے ہی تسلی پاتا ہے۔ میں یہ جمعہ ہونے کی وجہ سے خاص طور سے آپ سبھی کو بتا رہی ہوں کہ اپنی ہر دعا سے پہلے اور دعا کے ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کی عادت ہمیں بنا لینا چاہیے۔ یہ ایک خوبصورت سنت بھی ہے اور دعا کے آداب میں بھی شامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب ہم دعا کے آداب کو فالو کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک بہتر کو بہترین بنا کر عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے وقت درود شریف ضرور پڑھ لیجئے، اللہ سے ان کی حفاظت، ہدایت اور بہترین مستقبل کی دعائیں مانگیے۔ ہو سکتا ہے آج کا ایک درود شریف آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دے گا۔ چھوٹے نیک اعمال کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے۔ ہمیں اپنے کام کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ہر کام کا اللہ پاک ثواب دیتے ہیں، اجر عطا کرتے ہیں، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی موٹیویٹ کرو یا نہ کرو، ہم جو کام کرتے ہیں خوش اخلاقی سے اور نیک نیتی سے ہمیں کرنا چاہیے۔ کچن کے کام ہوں، بچوں کے کام ہوں، یا ہاؤس وائف کے جتنے بھی ڈیلی روٹین ورک ہوتے ہیں، میکسیمم میں آپ سبھی کو اس بلاگ میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں اسی ٹائپ کے بلاگ لانا چاہتی ہوں جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لائف کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہیں، کچھ اسٹریس بھولے نہیں جاتے، اور کسی چیز میں ہم کو اپنا دھیان ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے، تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ بس ہم اللہ پاک سے باتیں کریں، اپنے دل کے حالات شیئر کریں اور دعائیں مانگیں اور اپنے بہترین مستقبل کی دعا کریں۔ تو آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت کی گھڑی ہماری مغرب کے ٹائم تک ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں
اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سبھی کو صحت عطا کرے، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرے، اور جو مسئلے مسائل کا شکار ہے اللہ انہیں راحت عطا کرے، جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اللہ ان کو نیک رشتے عطا کرے۔ درود پاک کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ روزانہ اللہ پاک کا شکر ادا کر سکے اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا، جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر ہم سوچیں اور تھوڑا سا بھی غور کریں کہ ہم نے جس چیز کا شکر ادا کیا وہی ہمارے پاس کل باقی رہ گئی تو کیا ہمارے پاس بچے گا؟ ہم روزانہ کیا ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جو ہمارے پاس سانسیں ہیں، دھڑکنیں ہیں، ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہے، کیا ان سب چیزوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں؟ غور کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کتنی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ جو ہمیں عظیم نوازنے والا ہے، ساری چیزیں وہی دینے والا ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے آج سے ایک عہد کرتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ خشوع و خضوع کے ساتھ دل سے کہیں گے الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے کی ایک بہترین عادت اپنا لیں گے، جس سے کہ ہمیں بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے روزانہ ملتی رہیں گی اور ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ بے شک شکر ادا کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ہے، اور صبر کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی میں رہنا چاہیے، اور اللہ پاک پر سارے معاملے ہمارے چھوڑ دینا چاہیے۔ بے شک جو کرنے والی ذات ہے ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب العزت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو اپنے ہاتھ سے، اور اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کبھی چھوٹا مت سمجھو، اور اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ آج کل کے ماحول میں ہمیں اپنے بچوں کی نیک سے نیک تربیت کرنی ہے۔ فون ٹی وی کے زمانے میں ہمیں فون وغیرہ سے اوائڈ رکھنا ہے ہمارے بچوں کو، اور بہتر ہوگا کہ بنا فون کے وہ کھانا وغیرہ کھلائیں۔ جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں اکثر ان سے گزارش ہے کہ فون دیکھ کر کھانا نہ کھلائیں۔ تو ملتے ہیں آپ کو اگلے بلاگ میں۔ اگر آپ کو میرا یہ ڈیلی موٹیویشن بلاگ پسند آتا ہے، آپ کی لائف سے انسپائر ہوتا ہے، تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اپنے فیملی فرینڈس میں بھی شیئر کیجئے، اور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ کو اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔